علي المنزول بقيراطين كل قيراط شرفا مؤذن. اتباع الجنائز من الایمان، جنازوں کے ساتھ جانا یہ ایمان کا بات پوری ہے، ایمان مرکب ہے اور یہ ذکر ایمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتبع جنازة مسلم ایمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها، جس نے اتباع کی جو چل پڑے مسلمان کے جنازے کے ساتھ ایمان کے ساتھ اور ثواب طلب کرتے ہیں. یہ احتساب کا لفظ اس لیے لایا، اس میں بھی نفس کبھی کبھی دھوکہ دیتا ہے. یعنی احتساب کا ترجمہ ہے کہ انسان وطن کی وجہ سے یا دوستی کی وجہ سے اس لیے احتساب کا لفظ ثواب کے تصور کی جائے. یہ کئی مسائل نے فرمایا ہے کہ کتاب علم کرنا، یعنی استحضار بعد العلم. آپ کو علم کا ایک چیز میں ثواب ہے، مگر اس عمل کرتے وقت اس کا استحضار ثواب کی مجھے ثواب ملے. وکان معه اور اس کے ساتھ رہے حتى يصلي عليها نماز پڑھنے ويقرأ دفنها، اور وہ فارغ ہو جائے اس کے دفن سے پہلے کراتے ہیں. اس کو دو قرات اگر مل جاتا ہے ان لوگ قرات سے ہر قرات اتنا بڑا ہوتا ہے جیسے بہت کی سوال صلی اللہ علیہ ثم رجع قبل ان تدفن، اور جس نے اس پر نماز پڑھی اور پھر واپس لوٹ گئی دفن سے پہلے ان قرات وہ ایک قرات اگر اپنے ساتھ لے آتا ہے ایک قرات، تو مقصد یہ ہے کہ جو 3 سے 7 ہوتا ہے جس کو 2 قرات ملتے ہیں اور دوسرے جنازہ کر لیتا ہے تو ایک قرات اجر ملتا ہے. اب یہاں ایک بات ہے، بات یہ ہے من اتبع جنازة مسلم، یہ مسئلہ اپنی جگہ آئے گا. اس سے ہمارے ائمہ احناف کو فضائل پیسہ مل رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جنازے کی پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، آگے نہیں چلنا چاہیے. تو لفظ اتباع عموماً پیچھے چلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ کبھی کبھی ساتھ چلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عموماً اس کے لیے پیچھے پیچھے اتباع تو لفظ اتباع یا ہمیں فائدہ دیتا ہے کہ ہمارے نزدیک جنازے کی پیچھے پیچھے چلنا یہ مستحب تو کیا ہے، مسئلہ اتباع کا ہے. ہمارے یہاں پیچھے پیچھے چلنا مستحب ہے، اللہ سے ہاں آگے آگے جنازے سے آگے آگے چلنا. تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہاں پورا ہو رہا ہے کہ ایمان ہوا احتساباً. تو معلوم ہوا کہ جنازے کے ساتھ چلنا یہ ایمان کا چل پڑو. رفعت التمسوها في السبع والتسع والخمس. اس باب کے اندر
مرجئہ پر رد ہے. مرجئہ کہتے ہیں کہ عمل کے لیے کوئی دخل نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یعنی قواعد کی ایمان کو خود کو تحقیق کرتا اور جب تک سے قلبی پاتی سمجھ یاد ہے. اس پر امام بخاری رد کرتے ہیں کہ اعمال کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ان کا یہ کہنا کہ وہ کہتے کہ جیسے کہ ساتھ سے ایمان بڑھتا نہیں تو اسی طرح معاشی سے ایمان بڑھتا نہیں. تو وہ مرجئہ کا یہ مذہب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پر رد فرماتے ہیں وقال ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ما عرضت قولی علی عملی کہ میں نے کبھی پیش نہیں کیا اپنے قول کو اپنے عمل پر الا خشیت مگر مجھے خطرہ ان اکون مکذبا کہ میں جھٹلانے والا ہوں. میرا عمل کچھ اور ہوتا ہے تقریر کچھ اور ہوتا ہے. وقال ابن ابي مليكة ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم میں نے 30 صحابہ کرام کو ایسے پایا كلهم يخاف النفاق على نفسه ہر ایک ڈرتا تھا منافقت کا اپنے آپ. وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة اور وہ جو ڈرایا جاتا ہے یا ڈراتے ہیں اللہ تعالیٰ اصرار علی التقاتل دوام علی التقاتل والعصیان اور گناہ پر من غیر توبہ اس سے اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کو ڈراتے ہیں قول اللہ عز وجل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اور وہ اصرار نہیں کرتے دوام اختیار نہیں کرتے ان گناہ پر جو کرتے ہیں گناہوں پر دوام نہیں کرتے. اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے اس سے ایمان کے زوال کا خطرہ ہوتا ہے. ایمان کے زوال کا خطرہ ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ رکھنا مرجئہ کا کہ اعمال کی وجہ سے ایمان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. آگے فرماتے ہیں حضور نے فرمایا سباب المسلم فسوق کہ مسلمان کو گالیاں دینا فسق ہے. قتال کفر اور اس کے ساتھ لڑائی لڑنا یہ کفر. اب اس کے دو توجیہات ہیں. ایک توجیہ تو یہ ہے یہ مقبول علی التصدیق ہے کیونکہ جب گالیاں فسق ہو گیا تو پھر وہ قتال سے مسلمان کے ساتھ اس سے سخت ہونا چاہیے. اس کے لیے اس سے سخت لفظ استعمال کیا کہ یہ مقصد یہ کہ قتال کا گناہ اس سے زیادہ ہے. اور یہاں مراد حقیقت کفر مراد نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ تشدید اور تحقیق اس کا گناہ قتال کا گناہ سے باپ سے زیادہ ہے گالی سے زیادہ ہے. اس کے بعد علماء نے تحقیق اور تشدید پر مقبول کیا ہے اور بعض حضرات سے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے خصوص قتال ہو خصوص اس کا قتال سفر ہے جو اس کے ساتھ قتال جائز سمجھتا ہو اس کے ساتھ قتال کو جائز سمجھتا ہو جب اس کے ساتھ قتال کو جائز سمجھتا ہو اور بغیر کوئی کسی وجہ سے نفسانیت کی بنیاد پر تو یہ ایک تاریخ کی بنیاد شریعت کی بنیاد پر ان کے ساتھ قتال کرتی ہے. سمجھ گئے؟ ایک اور بات ہے جیسے حضرت امیر معاویہ دونوں کے درمیان جو قتال تھا اس کی بنیاد دونوں کے لیے وجہ شرعی تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت قرآن کا جلدی لیا جائے اس کے لیے حکم پر اقرار کر رہے تھے یہ جلدی لیا جائے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سوچ رہے تھے کیونکہ بڑا فتنہ برپا ہوا حضرت عثمان جیسے امیر المومنین کو قتل ہوا اس کے بعد
جائیں گے تو پھر سزا دیں گے. اب پھر حالات میں اگر ہم سزا دیں گے تو وہی لوگ جو اس وقت اس کے قتل میں شریک کو سارے کھڑے ہو جائیں گے. قتل کے لیے تو بہت سے لوگ ہوئے تھے, ایسا کیا تھا, تو پھر وہی لوگ پھر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر جو ہے ایک نیا فساد برپا ہو جائے گا اور پھر جو ہے اس پر ان کے درمیان وہ عورت سماج کے سرکار کو یہ جلدی مناسب نہیں سمجھ رہے تھے. یہ نہیں کہ وہ سرکار کو آئی کیونکہ جلدی نہیں کرنا چاہتے حکمت کے ساتھ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یا جلدی کرنا چاہتے تھے حکم ہے اس پر تم اس میں آپ داخل کی اصل بنیاد کس پر اختلاف کس پر بنتا ہے. سمجھ گئے؟ تو مقصد یہ ہے کہ اگر سبھی بنیادوں پر مثال ہو تو دوسرا نہیں ہے. اگر کہیں آتی ہے تو آپ اس کے کام کو جائز سمجھتے ہیں, جائز سمجھتے ہیں تو یہ اگر جائز نہیں سمجھتے نہ سمجھتے ہوئے حالت میں آئے ہیں تو نہیں ہے خدا کو گناہ ہے. ہاں آگے تیسری حدیث حضرت واضح مثال سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنت نکلے جن کے لکھ ہمیں اطلاع دے رہے تھے قدر کے بارے اطلاع دے رہے تھے. طلحہ رضی اللہ عنہ وہ آدمیوں کے درمیان لڑائی ہوئی مسلمین تو آواز ایک اونچی ہو گئی. روایات میں دوسری روایت میں یہ ہے کہ ہم اونچی آوازیں ہو گئی تو حضور تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا فرماتے فقال انی خرجت میرا تم میں نکل آیا اس سے کسی اپنے قدر کا اطلاع دے دوں تو طلحہ فلان فلان اور فلان نے لڑائی کی ان لڑائی کی وجہ سے رفعت ليلة القدر کا علم اٹھایا گیا, قدر کا علم اٹھایا گیا اور مسلمانوں کی لڑائی کی وجہ سے ایک سے معلوم ہوا مجھے آپ رد ہے کہ گناہ کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. قدر کا علم اٹھایا گیا. آپ کا یہ کہنا جو اٹھایا گیا ایمان کو نقصان بنا نہیں دیتا یہ تم غلط کہہ رہے ہو. تمام بخاری وعسى أن يكون خيرا لكم اور امید ہے یہ تمہاری میں تمہاری خیر ہو. کیسا محسوسا اس کو تلاش کرو سب کو سب ہے آخری دنوں میں اور آخری 9 دنوں میں اور 5 دنوں میں سمجھ گئے یہ بخاری یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں شروع کا یہ مطلب ہے کہ سب قدر ختم ہو گئی, سب قدر ہے ہی نہیں. وہ کیا یہ سب قدر اٹھایا گیا اور اب سب قدر نہیں ہے. لیکن اہل سنت والجماعت کہتی ہے کہ جاہلوں کہ اللہ تقرب اللہ تقرب نہیں کرتے. آگے حضور نے فرمایا سمجھو سمجھے والقم اگر ہمیں قدر کا اٹھایا گیا ہوتا تو حضور کیا اس کو کیسے سمجھو قدر ہے نہیں تو پھر تلاش کس چیز کی. سمجھ گئے میری بات تلاش کس چیز کی معلوم ہوا قدر ہے لیکن اس کا علم اٹھایا گیا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایمان اور دین یہ ایک ہے.
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تفسیر بتا دی یا جبرائیل امین نے کہا کہ احمد کی معلوم آخر میں فرمایا کہ کہے تھے تعلمکم دینکم، تو ذرا اس کو دین بتلائے، اسلام کو ایمان کو کیا کہا؟ تعلمکم دینکم، اس کو دین کا ایک طاقت دی، اس سے معلوم ہوا سب ایک أن تعبد الله ولا تشرك به أن تعبد الله كأنك تراه وتخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل الدهم في البنيان قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ سب ایمان جہاں حدیث کی پوری کی تفسیر سن لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ سے وہ ظاہر کا عید دن لوگوں کے لیے حروف ہمارے حروف کے بھی استعمال ہوتا ہے ہمارے حروف کے بھی. یہاں حافظ صاحب وغیرہ نے ہمارے ظہور کے لیے ہے حروف فرماتے ہیں کہ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام جب کوئی اجنبی آدمی آتا تھا اس کو یہ پتہ نہیں سکتا تھا کہ پیغمبر کون ہے جناب رسول اللہ کی کون ہے. تو مسئلے سے یہ طے ہوا کہ مٹی سے ایک چھوٹا سا ایسی کی جگہ بنی کہ حضور اس پر بیٹھے اور وہ دوسروں سے نمایاں ہوں پتہ چلے حضور کی جگہ بنا دی گئی مٹی اس پر بیٹھتے اس کے بارے میں واتاورن میں ایک شخص آیا. یہ جبرائیل علی انسان کی شکل میں آ رہی تھی اور اکثر وہ فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعض. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. آگے فرمایا کہ ایمان تو یہ ہے کہ آپ ایمان جائے اللہ پر فرشتوں پر اور اللہ کی ملاقات پر انسانت پر مرسلی انبیاء پر بعد الموت. قال والاسلام میں اسلام کیا ہے؟ قال الاسلام تعبد ولا تشرك به تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة
صوم رمضان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. آپ اللہ کو ایسی عبادت کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، فإن لم تكن تراه، اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، آپ کو مشاہدے کا عالم حاصل نہیں ہے، إنه وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ قال متى الساعة؟ آدمی نے پوچھا قیامت کب ہے؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، عنها ہے بات میں نہیں، جبرائیل نے فرمایا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ مجھے آپ سے زیادہ علم مسؤول عنها برائے حضور ہے اور باقی من مسؤول عنها نہیں ہے، بندہ نہیں ہے زیادہ علم رکھنے والا قیامت کے بارے میں۔ جبرائیل امین نے دعا کیا قیامت کے بارے میں دیکھ الحمد اور اخبر عن الساعة، اور میں بتا دوں گا علامات قیامت بتا دوں گا اور باقی صحیح علم کے ساتھ اذا ولدت الامة ربها اور ربتها، جب جن لے والدی اپنے مالک، جن لے اپنے مالک نے، اس سے علماء کرام نے صحیح توجیہ یہ کی ہے کہ حالات تبدیل ہو جائیں گی، ان کا تو نہ اہلیت عام ہو جائے گی، نہ صحیح ہے اور نہ اہلوں کا دور آ جائے گا۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیٹا اپنی ماں پر ایسا حکم کرے گا جیسے مالک ایسے وہ حکم دے گا۔ اور اسی طرح جو فقراء و غریب اور فقر و فاقے والے لوگ ہیں وہ سرمایہ اور بڑے بن جائیں گے، روٹیاں بنائیں گے۔ مرید ہے وہ کرنا کہ تو ایک انسان کی کسی طرح کے لیے کسی طرح سوار کا مان سوار کا کام تو سوار نہیں کرا سے چلتے چلتے اتفاق کرتے نہیں تھی، اتفاق کرتے بڑھ گیا بڑھ گیا۔ یہ وہ لوگ ہمارے علاقے میں زیادہ آدمی ہے، زیادہ آدمی ہے نصیبہ سنا شریف سے صدر بخاری کو نہیں کو اور وہ بھی خاندانیات کے زیادہ مظلوم اس نے کہا بس لڑے بس بس اور یہ سارے سرمایہ ایک غریب ہے کہ میں
یہ کہ نہیں یہ تقریباً اگر فکری کا کی تحقیقات شروع کر دیں یہ سب ایسے ہی ملے. ہمارے نہیں لگے یہ سب ایسے مگر یہ مرضی نہیں ہونے نہیں معلوم تو یہ ساری جو آج کل کے درمیان کرے گی یہ سبھی ہے کہ نہ کو روکیں گے علامات آپ کے طبقے میں بھی آئے ہر طبقے میں نہ لوگ ہر طبقے میں ہوتے ہیں لوگ ہیں ہوتے ہیں میں بھی وہی لوگ وہی لوگ اور اگر ایک بیچارہ کسی منصب پر ہے بھی وہ نہر کے گھیرے میں ہے وہ بیچارہ بھی آگے نہیں چل سکتا وہ نہروں کے گھیرے میں کوئی سورگ ہے بڑا ہے وہ نہروں کے گھیرے میں وہ بھی اپنی اہلیت نہیں دکھے جمہوریت ہے وہ اکثریت سے آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ اشارہ ہے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزیں نہیں ہے 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے ثم ادبر پھر گیا واپس لوٹ گئے اور رجوع ہو انہوں نے فرمایا واپس لوٹا دے سکتے علام یہاں ہوتے ہیں
قال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. دین کا ایمان پر دین کا اتفاق ہے. یہاں آپ ناراض نہ ہوں. یہاں ایمان کی تفصیل یہ کی ان تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. ایمان کی تفصیل نہیں ہے. جبکہ دوسرے صفحے میں باب اداء الخمس من الایمان یہ نہیں ہے. باب اداء الخمس من الایمان. اس باب کے اندر حدیث پڑھ لو. وقت عبد القیس جب آیا لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم او من الوفد قالوا نبيا قال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا نظاما. فقالوا يا رسول الله انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر امرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنه. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم من الخمس. تو یہاں ایمان کی وہی تفسیر کی جو وہاں اسلام کی تفسیر ہے. حدیث جبرائیل میں اسلام کی تفسیر یہی ہے ان تعبد اللہ ولا تشرک به وتقیم الصلاة وتؤدي الزکاة المفروضة وتصوم رمضان. اعمال. تو وہاں یہ اسلام کی تفسیر ہے. حدیث جبرائیل میں جو اسلام کی تفسیر ہے تو حدیث وفد عبد القیس میں وہی تفسیر ایمان کی ہے. یہ نہیں ہے. تو حضرت شیخ انور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے علی قدر فہم السائل. اسلام اور ایمان کے درمیان اور یہ تفصیل یہ اسلام ہے اور یہ ایمان ہے اور دونوں میں فرق ہے. اور اسلام ظاہری اطاعت پر اطلاق ہوتا ہے اور جب جسرات کر لیتا ہے دل کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اور یہ ایمان کی آغاز دل سے اور پھر بدن پر جب حاوی ہو جاتا ہے تو دونوں انجام کے لحاظ سے ایک ہے اور مبدا کے لحاظ سے دونوں میں فرق ہے. ان کا مبدا اسلام کا مبدا ظاہر ہے اور ایمان کا مبدا دل ہے بنیاد جائے. یہ باریک فرق جبرائیل امین کو تو یہ فرق بتلا سکتے تھے. جبرائیل امین کا فہم تو اور تھا مگر وہ وقت عبد القیس والے دیہاتی لوگ تھے باہر سے آئے تھے اسلام سے ناواقف تھے. ان کو کیا مختصر انداز میں یہ تفصیلات نہیں بتلایا کہ کیا یہ ایمان جو یہ ہے اور اسلام یہ ہے اور بلکہ جتنا فہم تھا ان کا اس کے مطابق علی قدر فہم السائل.
اور ایمان اور اسلام لغت کے لحاظ سے ان میں فرق ہے، مگر شریعت میں مصداق کے لحاظ سے دونوں انجام کے لحاظ سے سمجھ گئے؟ مصداق کے لحاظ سے دونوں ایک ہے، لیکن میں نے بتایا کہ مبدا میں فرق، اس کا آغاز ظاہر سے ہوتا ہے، جب دل میں چلا جاتا ہے تو پھر اسلام مکمل ہو جاتا ہے، جب تک دل میں نہ گیا ہو تو وہ منافق ہوتا ہے، اس کا اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ اور ایمان دل سے شروع ہوتا ہے اور پھر جب اعمال بدن پہ حاوی ہو جاتا ہے، سمجھ گئے، تو تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور جب ایمان مکمل ہو جاتا ہے تو وہی اسلام بنتا ہے۔ جب اسلام مکمل ہو جاتا ہے تو ایمان بن جاتا ہے، جب ایمان مکمل ہو جاتا ہے تو اسلام بن جاتا ہے۔ تو مصداق کے لحاظ سے دونوں ایک ہے، البتہ مبدا کے لحاظ سے فرق ہے کہ اس کا آغاز، اسلام کا آغاز ظاہر سے ہوتا ہے، انتہا دل پر، اور ایمان کا آغاز دل سے ہوتا ہے، انتہا ظاہر پر بدل۔ یہی تشریح شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی پر، انہوں نے بھی شرعی لحاظ سے یہی فرق بتایا۔ لغوی لحاظ سے تو میں نے بتایا کہ اسلام ظاہری انقیاد کو کہتے ہیں، ایمان یہ امن دینے، یہ اشکال ذرا بتانا ضروری تھا۔ چلو بسم اللہ۔ ان ہرقل، یہ پہلے جو لمبی حدیث گزری اس کا ٹکڑا ہے۔ حتی یتیم، ایمان جب مکمل ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، تو میں نے بتایا کہ ایمان دل سے شروع ہو جاتا ہے، مکمل تب ہوتا ہے کہ بدن پر حاوی ہو جاتا ہے، اور سمجھ گئے کہ جب ایمان مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ بشاشتہ القلوب، جب اسلام کا انشراح وہ دلوں میں چلا جاتا ہے، لا يسخط احد، پھر اس کو ناپسند نہیں کرتا کوئی بھی۔